لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گھری کی درد بھری نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں حماس نے سنگھرش ویرام سمجھوتے کے پہلے چرن کے تحت 3 اسرائیلی مہیلا قیدیوں کو غازہ میں ریڈ کراس کو سونپ دیا۔ آئیے دوستو پہلے سنیں گے عمران پرتاپ گھری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا۔ کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کہ اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا۔ ہم تصویریں دیکھتے ہیں، ہم وہاں کے آنے والے ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور جو دل پہ گزرتی ہے شاید اسے دنیا کو بتا بھی نہیں سکتے ہیں کہ اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے، تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ میں آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا، اور ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب اس نظم کا جو پہلا مصرع ہوا
ایک دن ایک تصویر میری آنکھوں کے سامنے آئی کہ ایک فادر ایک والد ہے، وہ بیچارہ اس کے ہاتھ میں ان 2 ہتھیلیوں پہ اس کے بچے کی لاش تھی، شاید وہ 4-5 دن کا بچہ رہا ہوگا بمشکل۔ اسرائیل نے جب بم گرایا تو اس بم دھماکے میں اس بچے کے چیتھڑے اڑ گئے تھے۔ میں نے یہ مصرع کہا، بہت رویا میں اس مصرے کو کہتے ہوئے کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے کہ ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے، کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا، تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اسے ناگوار گزرے، بس یہی غیبت ہے۔ کسی نے عرض کیا، اگر میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی ذکر کروں جو واقعتاً اس میں ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو اس میں موجود ہی نہ ہو تو پھر تم نے اس پر بہتان باندھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھے گا یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے۔ اور کیسے ثابت کر سکے گا؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے تم کسی کو برا کہو اور عار دلاؤ، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، تمہاری مثال اس سا یعنی پیمانے کی طرح ہے جس کو تم نے بھرا نہ ہو، یعنی کوئی بھی تم میں کامل نہیں ہے، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ نقص ہے، تم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، البتہ دین یا نیک عمل کی وجہ سے ایک دوسرے پر فضیلت ہے۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بہت ہے کہ وہ فحش بےہودہ باتیں کرنے والا، بخیل اور بزدل ہو۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اپنی قوم کا برا آدمی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو آنے کی اجازت دے دو۔ جب وہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نرمی سے گفتگو فرمائی۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو اس شخص سے بڑی نرمی سے بات کی جبکہ پہلے آپ نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ اپنے قبیلہ کا بہت برا آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین درجہ والا وہ شخص ہوگا جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے شخص کے حق میں مذمت کے جو الفاظ فرمائے اس کا مقصد حقیقت حال سے باخبر فرما کر اس شخص کے فریب سے لوگوں کو بچانا مقصود تھا، لہٰذا یہ غیبت میں داخل نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کے آنے پر نرمی سے گفتگو کرنا اور اس بات کی تعلیم کے لیے تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ سلوک جس طرح کرنا چاہے اس میں اس کی اصلاح کا پہلو بھی آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن بھولا بھالا شریف ہوتا ہے اور فاسق دھوکہ باز کمینہ ہوتا ہے۔ فائدہ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی طبیعت میں چال بازی اور مکاری نہیں ہوتی، وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور ان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے دور رہتا ہے۔ اس کے برخلاف فاسق کی طبیعت ہی میں دھوکہ دہی اور مکاری ہوتی ہے، فتنہ و فساد پھیلانا ہی اس کی عادت ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی، یعنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اس کو دھوکہ دے وہ ملعون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں بھلا شخص کون ہے اور برا کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ خاموش رہے، آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے کہ ہم میں بھلا کون ہے اور برا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بھلا شخص وہ ہے جس سے بھلائی کی امید کی جائے اور اس سے برائی کا خطرہ نہ ہو، اور تم میں سب سے برا شخص وہ ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور برائی کا ہر وقت خطرہ لگا رہے۔